اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اگر کسی کی مدد کرنا کبھی پڑ جاتی تھی، غریب تھا لیکن کوئی امیر نہیں تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا کہ جو بھی اس کے پاس مال ہوا کرتا تھا اس میں سے غریبوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا، اور لوگوں کی طرح نہیں کہ مال ہوتے ہوئے بھی ان کے دروازے سے لوگ بھوکے لوٹ جاتے ہیں، لوگوں کی طرح نہیں تھا، نیک تھا، مالدار نہیں تھا لیکن غریبوں کا خیال رکھنے والا تھا۔ اس کا پڑوسی تھا، وہ اس کا دوست تھا، وہ بھی بہت نیک آدمی تھا۔ تو ایک دن اسے خبر ہوئی کہ اسی کے محلے میں ایک میت ہو گئی، ایک انتقال ہو گیا، ایک بھائی کا جوان بھائی اس سے بچھڑ گیا، ایک بھائی کا جوان بھائی دنیا چھوڑ کر چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ چلو اس کے یہاں چلتے ہیں، اس کو کچھ حوصلہ دیتے ہیں، اس کے گھر چلیں گے، اس سے کچھ باتیں کریں گے، اس کو تسلی پہنچے گی، اس کو ٹھنڈک پہنچے گی، اس کو حوصلہ ملے گا، تو اس کو جو غم لگے ہوئے ہیں ان غموں سے تھوڑی دیر کے لیے کچھ نجات ملے گی، ان غموں سے اس کو چھٹکارا ملے گا۔ چل دیے وہ دونوں، وہ اس کا پڑوسی جو تھا وہ بھی اور یہ دونوں لوگ چل دیے، چلتے رہے، اس کا گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس کے گھر پہ پہنچے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ رو رہا تھا اپنے بھائی کی یاد میں، بھائی کی یاد میں تڑپ رہا تھا، اور بھائی کی محبت تو آپ جانتے ہیں، بھائی بھائی میں کتنا پیار ہوا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے ماحول میں پڑھ کر، آج کے چال چلن میں انسان اپنے بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ پیار کرنے والا تھا، بھائی بچھڑ گیا تو بہت رو رہا تھا۔ ان دونوں نے سلام کیا اور کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے میرے بھائی تم صبر کرو، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ تمہیں اس طرح رونا نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو بھی آیا نا اس کو جانا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ یہاں ہو تو آپ ہمیشہ نہیں رہو گے، آپ بھی چلے جاؤ گے، آپ کے جانے پر آپ کے گھر والے آنسو بہائیں گے اور پھر اپنے اپنے کاموں میں ویست ہو جائیں گے، اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اسے تسلی دی، لیکن وہ اتنی تیزی کے ساتھ رو رہا تھا کہ ان لوگوں کی بات اس نے سنی نہیں، اس کو اثر نہیں ہوا۔ ان دونوں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے جھیٹا، کہا میرے بھائی اللہ کے واسطے مت رو، اتنا رونا اچھا نہیں ہے صحت کے لیے، جتنا زیادہ رو گے تم بھی اتنی زیادہ پریشانی ہوگی تمہیں، مت رو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جانے والا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے، جو چلا گیا اب نہیں آئے گا، تو تمہیں رونا تمہارا بیکار ہے۔ غم ہے، مجھے معلوم ہے کہ بھائی کے جانے پر کتنا غم ہوتا ہے، اپنے قریبی کے جانے پر کتنا غم ہوتا ہے، لیکن اس غم کو لے کر بیٹھ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب اس نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو حوصلہ ملا، تسلی ہوئی، لیکن کہا میرے بھائیو میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بھائی بچھڑ گیا، میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا، میرا بھائی میرے دل کا ٹکڑا تھا، میرا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، اور یہ اللہ کی امانت ہے، اس نے اپنی امانت لے لی، تو کسی کو یہاں جینا نہیں ہے، کسی کو ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ میرے بھائی جب آپ کو یہ سب معلوم ہے تو پھر کیوں روتے ہو، کیوں اتنی تیزی کے ساتھ رو رہے ہو کہ آپ میری بات نہیں سن رہے ہو؟ اس نے کہا میرے بھائی ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ میرا بھائی جب مرا، میرا بھائی کا انتقال ہوا، ہم نے اس کو نہلایا، غسل کروایا، اس کو کفن دیا، اور دفن کرنے کے لیے قبر پہ لے گئے، دفن کر دیا، دفن کر کے لوگ واپس چلے آئے، لیکن میں نہیں آیا، میں اپنی بھائی کی قبر پر رک گیا۔ تھوڑی دیر قبر پر رکا تو میرے بھائی کی قبر سے ایک دم چیخنے کی آواز آئی کہ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو میرے بھائی، مجھے یہاں بہت تکلیف ہے۔ جب میں نے اپنی بھائی کی آواز سنی تو میں سمجھا کہ میرا بھائی زندہ ہو گیا، میں نے سوچا کہ میرے بھائی کو ابھی موت نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی زندہ ہو گیا۔ میں نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا، جب میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا تو آواز آئی اے بندے تو قبر کو کھود نہیں سکتا، اے شخص تو قبر کو کھود نہیں سکتا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کو پوشیدہ رہنے دے،
اس کو باہر مت کر، اس قبر کو مت کھود، لہذا تو یہاں سے چلا جا۔ میں نے جلدی سے جب یہ آواز سنی تو جلدی سے اس قبر کو ویسے ہی بند کر دیا، اور پھر میں چلنے لگا، اور جب میں چلنے لگا تو پھر آواز آئی، میرے بھائی نے مجھے پکارا اور کہا میرے بھائی مجھے باہر نکال لو، مجھے باہر نکال لو، مجھے یہاں بہت تکلیف ہے۔ میں پھر بھاگا اور پھر میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا پھر آواز آئی کہ اے شخص، تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے یہ قبر کھودنی نہیں ہے، تو قبر مت کھود، یہاں سے چلا جا۔ میں جلدی سے قبر کو بند کیا، واپس آیا، جیسے ہی پلٹا تو پھر آواز آئی کہ میرے بھائی مجھے نکال لے۔ میں نے سوچا کہ شاید کہ میرا بھائی زندہ ہے اور اسی لیے مجھے بار بار پکار رہا ہے، ورنہ یہ مرنے والا کس طریقے سے پکار سکتا ہے؟ اس لیے کہ میرا بھائی یہاں پر زندہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو میں اس کو نکالوں گا۔ تیسری بار میں گیا، میں نے قبر کو کھودا، آواز آئی کہ مت کھود، لیکن میں کھودتا رہا۔ جیسے ہی میں نے تختہ پلٹا، قبر میں جو تختہ لگا تھا میں نے ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی کو قبر میں شدید عذاب ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر کیڑے چپٹے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے یہ حال دیکھا میں نے سوچا میں اپنے بھائی کو ان زنجیروں سے چھٹکارا دلا دوں، میں اپنے بھائی کو چھڑا لوں۔ میں نے ان زنجیروں کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور جیسے ہی میں نے زنجیروں کی طرف ہاتھ بڑھایا، میرے ہاتھ جیسے ہی زنجیروں میں لگے، زنجیروں میں ٹچ ہونا تھا، جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیروں میں ٹچ ہوا کہ میری انگلیاں قطر گئیں۔ اتنا شدید عذاب ہو رہا تھا اس پر، اور وہ زنجیریں اتنی تیز گرم تھیں کہ میں نے جیسے ہی ہاتھ لگایا میری انگلیاں قطر گئیں۔ اس نے چادر ہٹائی، کا دیکھو میری انگلیاں قطری ہوئی ہیں، باقی اس کی انگلیاں قطری ہوئی تھیں۔ کہا اتنی شدید مجھے تکلیف ہوئی کہ زندگی میں کبھی بھی اتنا درد مجھے نہیں ہوا تھا جتنا اس دن مجھے درد ہوا۔ میں نے ترنت تختہ پلٹا، مٹی ڈالی اور میں گھر پر واپس آ گیا۔ اس دن سے میں رو رہا ہوں، میں چیخ رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں کہ آخر میرے بھائی کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، آخر میرے بھائی کو اتنی شدید تکلیف میں کیوں رکھا گیا ہے۔ میں وہ بات سوچ سوچ کر رو رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا، مجھے اپنے بھائی کا یہ درد سہا نہیں جاتا۔ تو یہ جو دو شخص تھے اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تمہارا بھائی وہ کرتا کیا تھا؟ کیا تمہیں ایسا کوئی جرم اس کا پتہ ہے کہ جو وہ دنیا میں رہ کر کیا کرتا تھا؟ کیا تمہیں ایسا کوئی گناہ اس کا پتہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتا تھا اور کرتا تھا تمہارے سامنے؟ اس نے کہا ہاں، میرا بھائی 3 گناہ کیا کرتا تھا، 3 جرم کیا کرتا تھا۔ کہا اچھا کون سے گناہ کرتا تھا، کون سے جرم کرتا تھا؟ کہا سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا بھائی مالدار بھی بہت تھا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے دروازے پر کوئی اگر غریب آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا اور مذاق بنا کے اس کو بھگا دیتا تھا۔ کبھی بھی اس نے غریبوں کی مدد نہیں کی، کبھی بھی اس نے غریب انسان کو اپنے پاس نہیں بٹھایا، کبھی بھی اس نے بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا۔ اور جو انسان بھوکا ہوتا ہے، انسانیت کیا چیز ہے کہ دھرم کوئی بھی ہو، کسی دھرم کا انسان آپ کے پاس آئے، انسانیت یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے اور آپ سے کھانا طلب کر رہا ہے تو آپ اس کو کھانا کھلائیں، یہ انسانیت ہے۔ انسان کے اندر اگر انسانیت مر جائے تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ انسانیت یہ کہتی ہے کہ کسی دھرم کا انسان آپ کے پاس آئے، اس کی آپ مدد کرو، اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، اس کا ایمان اس کی جگہ اپنی جگہ ہے، لیکن انسانیت یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کر دو۔ لیکن یہ کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی غریب نہیں کرتا، اس کو کبھی بھی بھوکوں سے نہیں مارتا۔ جو بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہو، جو بندہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ آپ کو میں ایسے ہی بتاؤں کہ غریبوں کی مدد کتنی ضروری ہوتی ہے، کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کتنا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور اس دوران ایک غریب تھا جو کہ دیہاتی تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ پریگننٹ تھی۔ اس کے شدید درد اٹھا، اس کے شوہر کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، اتنا مال، اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ علاج کروا لیتا یا اس کے لیے اچھی غذائیں لا کے دیتا، اسے کھلاتا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری شریک حیات، آج میری حیثیت اتنی ہے
آج میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے اچھی غذائیں لاؤں، میں تمہارے لیے اچھا کھانا لاؤں، اچھے پکوان تمہیں کھلاؤں۔ اس ٹائم جو یہ حمل کا ٹائم ہوتا ہے نا، جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے، جو یہ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں عورت کو اچھے اچھے کھانے کھلانے چاہیے، اچھے اچھے پھل کھلانے چاہیے تاکہ اولاد اچھی ہو، بچہ اچھا ہو۔ لیکن اے میری شریک حیات، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے سب کروں۔ لیکن ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس جاؤں گا، میں ان سے کہوں گا، وہ رحم دل بھی بہت ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر دیں، ہمیں کچھ پیسے دے دیں جس سے میں تمہارے لیے اچھے پکوان لاؤں، تمہارے لیے کچھ میوے لاؤں، تمہارے لیے کچھ اچھا کھانا لاؤں۔ اس نے ایک سوچا کہ چلو حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، تو ساتھ میں اپنی بیوی کو لیا۔ اکیلا تھا، بیوی اکیلی رہ جاتی تو پھر اس کی دیکھ بھال کون کرتا، بیوی کو ساتھ میں لیا اور چل دیا۔ چلتے چلتے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھوڑی دور پر بچا، تھوڑی دور پر رہ گیا۔ اس کی بیوی کے پیٹ میں درد اٹھا، جب درد تیزی کے ساتھ ہوا تو اس کو راستہ چلنا دشوار ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میرے شوہر، اب میں راستہ اور آگے نہیں چل سکتی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، وہیں پر خیمہ لگایا اور خیمہ لگا کر پر بیٹھ گیا، آگ جلا لی اور بیوی سے کہنے لگا، ہے میری بیوی، اے میری شریک حیات، ایسے موڑ پر ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے اور رات بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اب ہماری مدد کے لیے تو بھی کوئی نہیں آئے گا، بس اللہ پر یقین رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی مدد کے لیے آ جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سامان موجود نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ بیوی کے پیٹ میں درد بہت شدید ہو رہا تھا۔ خیمہ لگانے کے بعد بیوی کو اس میں لٹا دیا، آگ جلائی اور وہیں پر بیٹھ گیا، اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم وقت کا بادشاہ ہو کے گشت کرتے تھے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا کوئی۔ تو آپ گشت کے لیے نکلے ہوئے تھے، آپ جا رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھا، وہی بدو، وہی دیہاتی خیمے کے اندر اس کی بیوی اور وہ وہاں پر آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا، کس وجہ سے تم لوگ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو۔ اس نے کہا، یار جاؤ، ایک تو میں ویسے بھی پریشان ہوں، میری بیوی کے پیٹ میں درد ہو رہا، وہ پریگنینٹ ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوا تو میں نے خیمہ لگا کے یہاں پر اس کو لٹال دیا۔ اب اتنی رات گئے، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا اور تم آ کے یہاں پر میرا دماغ خراب کر رہے ہو، چلے جاؤ یار، اپنا کام کرو۔ اس کو نہیں پتا تھا نا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر نے جب اتنا سنا کہ بیوی پریگننٹ ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا، تو بھاگے، دوڑے واپس گھر پہ گئے، بیوی کو جگایا، اے میری شریک حیات، اگر اس رات کے دوسرے پہر تمہیں نیکی کرنے کا موقع ملے تو تم نیکی کرو گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اٹھی اور کہنے لگی، اگر مجھے نیکی کرنے کا موقع رات کے دوسرے تیسرے کسی پہر میں بھی ملے گا تو میں کروں گی، میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو حضرت عمر نے کہا، اٹھو جلدی سے سامان لو، اور وہ جو دائی کا سامان ہوتا تھا جس سے بچے کی ولادت کے ٹائم جو یوز ہوتا تھا، سامان لیا، اور لینے کے بعد حضرت عمر کے ساتھ ان کی بیوی آئیں اس کے پاس۔ آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خیمے کے اندر داخل ہو گئی اور وہ اپنا کام کرنے لگی۔ اب حضرت عمر کبھی کچھ کام کرتے، کبھی کچھ۔ اب یہ بدو جو تھا، دیہاتی جو تھا، بھی حضرت عمر کو نوکر سمجھنے لگا، کبھی کہتا بھائی لکڑیاں ڈالو اس میں، آگ جلاؤ، کبھی کہتا بھائی پانی لاؤ، کبھی کہتا یہ کرو، کبھی کہتا وہ کرو، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہی عمر ہے۔ حضرت عمر باہر بیٹھے اس کے نوکر بن کے اس کا کام کر رہے ہیں، اور حضرت عمر کی بیوی اس کی دائی بن کے اس کا کام کر رہی، اس کی بیوی کی دائی بن کے اس کا کام کر رہی۔ بچے کی ولادت جب ہوئی، بچے کی رونے کی جب آواز آئی تو ان کی بیوی بولی کہ اے امیر المومنین، اے حضرت عمر، بچہ الحمدللہ سلامت ہے، بچہ سلامت ہے، بچہ ٹھیک ہے۔ جب اس بدو نے، جب اس دیہاتی نے یہ سنا کہ حضرت عمر یہی ہے تو قدموں پہ گر گیا، پیر پکڑ لیے، مجھے معاف فرمائے، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی عمر ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ عمر ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں، اس لیے کیونکہ میں نے تو دیکھا کہ آپ کبھی لکڑیاں چولہے میں ڈال رہے ہیں، کبھی میرے لیے پانی لا رہے ہیں، میں آپ کو پہچان ہی نہیں پایا، کیونکہ بادشاہ کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو پکڑا، اس کو اٹھایا
اور سینے سے لگایا، اس کے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا یار ہم کوئی ایسے ویسے کے غلام نہیں ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہمیں میرے حضور سے یہ سیکھ ملی ہے کہ دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کی ہیلپ کرو، دوسروں کی پریشانیوں میں شریک ہو، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو۔ ہم اس لیے مدد کر رہے ہیں تاکہ ہمیں نیکی مل جائے، ہم نیکی کمانے کے لیے آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نیکی، میں بات عرض کر رہا تھا کہ نیکی کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں۔ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مدد کرتے ہیں۔ ہاں کیسے؟ اگر مال نہیں ہے تو کیا ہوا، اپنے جسم سے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ میرا بھائی 3 کام کرتا تھا۔ ایک کام کہ وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا، ان کو رسوا کر کے دروازے سے بھگا دیتا تھا، اور دوسرا کام یہ کہ حرام اور حلال میں وہ تمیز نہیں کرتا تھا، حرام کمائی کماتا تھا اور حرام کھاتا تھا، کبھی بھی اس کے پیٹ کے اندر جائز کمائی کا لقمہ نہیں گیا، حرام کمائی اس نے کی۔ میں کہتا ہوں، میں نے اکثر تقریروں میں، بیانوں میں کہا ہے کہ انسان اگر غلط کام کر کے حرام کمائی اگر وہ کرے گا، حرام کی دولت اگر کمائے گا، تو کہیں نہ کہیں اس کی دولت نکل جائے گی، خرچ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، لیکن اس کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اگر آپ حرام کمائی کرتے ہیں تو آج سے ہی حرام کمائی کرنا بند کر دیں، کیونکہ اللہ برکت صرف حلال کمائی میں دیتا ہے، حرام کمائی میں نہیں دیتا۔ آپ کتنے بھی پیسے کما لو، کتنے بھی دولت کما لو، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کی ساری دولت ختم ہو جائے گی اور ساری کی ساری دولت برباد ہو جائے گی، اور انسان دنیا سے بھی جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، کوئی ساتھ میں کچھ نہیں لے جاتا۔ تو اگر آپ حلال کمائی کمائیں گے تو اس میں برکت ہوگی، حرام کمائی سے آپ برباد ہو جائیں گے۔ تیسرا کام یہ کرتا تھا کہ چغلی بہت کرتا تھا، ایک دوسرے کی چغلی کرتا تھا، 2 لوگوں کو لڑواتا تھا، آپس میں لڑائی کروا دیتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ یہ 3 اس کے کام تھے، اور انہی تینوں کاموں کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو زنجیروں سے، گرم زنجیروں سے، آگ کی زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے۔ اس کو کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو کاٹ کاٹ کر، نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہی کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کے بندوں، کبھی بھی یہ چغلی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے کو آپس میں لڑوانا، ایک دوسرے کے لیے بہکانا، ہلسانا، لڑائی کروانا آپس میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اس کام کو اپنے سے دور کر دیں۔